السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 53 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 109 سے، جس کا عنوان ہے ما یبطل الصلاۃ۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ سامعین کرام، یاد رہے وہ کل 6 چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے۔ نمبر 1، تیقن الحدث، حدث کا یقین ہو جانا، یعنی وضو کے ٹوٹنے کا یقین ہو جانا۔ اگر کسی کو دوران نماز یہ یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسے نماز چھوڑ کر دوبارہ وضو بنانا ضروری ہے، پھر جا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ عن عباد بن تمیم عن عمہ، عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص کی شکایت کی۔ الرجل، کہ ایک ایسا شخص ہے، الذی یخیل الیہ، جسے ایک خیال آتا ہے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کچھ پاتا ہے، یعنی دوران نماز اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے شرمگاہ سے کچھ نکل گیا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا ينفطل، وہ نماز سے نہ پھرے، او لا ينصرف، یہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے، حتی یسمع صوتا، جب تک کہ کوئی آواز نہ سن لے، او یجد ریحا، یا پھر بو نہ پالے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور آنے والی تمام امتوں کو یہ تعلیم دے دی کہ اگر نماز میں وسوسہ آئے، ایسا خیال پیدا ہو کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس وقت تک وہ نماز سے نہ نکلے، اس وقت تک وہ نماز نہ چھوڑے جب تک کہ ان کو پکا یقین نہ ہو جائے کہ یقیناً میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہوا خارج ہو چکا ہے تو پھر وہ نماز سے نکلے گا، نماز چھوڑے گا، ورنہ پھر نماز پڑھتا رہے گا جب تک کہ اس کو یقین نہ آ جائے، کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے وسوسہ دینا اور برے خیالات میں مبتلا کرنا، تاکہ نمازی کا نماز باطل ہو جائے، اس کی نماز میں کمی اور نقص پیدا کر دی جائے۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو نماز کو توڑنے والی، نماز کو باطل کرنے والی پہلی چیز یہ ہوئی کہ اگر کسی کو ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر انہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، ترک رکن من الارکان او شرط من الشروط عمدا و بدون عذر۔ دوسری چیز جو نماز کو باطل قرار دیتی ہے وہ ہے ترک رکن من الارکان، نماز کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کو چھوڑ دینا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ و شرط من الشروط، یا نماز کے شرائط میں سے کسی بھی شرط کو چھوڑ دینا، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وضو کرنا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا یا کسی نے وضو بنایا ہی نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی۔ عمدن، جان بوجھ کر، و بدون عذر، اور بلا کسی عذر کے، یعنی جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دے یا جان بوجھ کر کوئی شرط چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہوگی، وہ بدون عذر، اور بلا کسی عذر کے۔ عذر کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص نماز میں بھول جائے اور سہو ہو جائے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ تو بھولنے سے نماز باطل تو نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر رکن چھوڑ دے یا شرط چھوڑ دے تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ٹھہرے گی۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمسیء صلاتہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا جو نماز میں بار بار غلطی کرتا تھا اور جس کو آپ نماز سکھا رہے تھے، ارجع، لوٹو، دوبارہ جاؤ، فصلی، پھر دوبارہ تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے حقیقی معنوں میں جس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے ویسا تم نے نماز ادا نہیں کیا۔ وَلِأَمْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، لمن رآ، اس شخص کو جس کو آپ نے دیکھا، فی ظہر قدمہ، کہ اس کے قدم میں لمعتن، ایک سکے، ایک دینار کے برابر خشک جگہ رہ گیا تھا،
अन युईद अल-वुज़ूअ वस्सलाह, आपने उसे हुक्म दिया कि दोबारा वज़ू करे और दोबारा नमाज़ पढ़े। तो आपने देखा कि वज़ू नमाज के शराइत में से एक शर्त है। अगर कोई शख्स वज़ू भूल जाता है या उनका वज़ू नाक़िस होता है और वो इस तरह से कि उनके आज़ाए वज़ू में से कोई भी जगह खुश्क रह जाती है, वहाँ पानी ना पहुँचे, तो गोए कि उनका वज़ू नहीं हुआ, और जब वज़ू नहीं हुआ तो फिर नमाज की शर्त ख़त्म हो गई, लिहाजा उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो इससे मालूम होता है कि नमाज को तोड़ने वाली दूसरी चीज़ ये है कि नमाज के अरकान में से कोई रुकन छोड़ दे या फिर नमाज के शराइत में से कोई शर्त छोड़ दे जानबूझकर बिला किसी उज़्र के, तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, नमाज नहीं होगी। नंबर 3, अल-अक्लु वश्शुर्बु अमदन। तीसरी चीज़ जो नमाज को बातिल करार देती है, नमाज को तोड़ देती है, वो है जानबूझकर खाना या पीना। दौरान नमाज खाने या पीने से नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। क़ाल इब्नुल मुनज़िर कहते हैं, अजमा अहलुल इल्मी, अहले इल्म ने इजमा किया है अला, इस बात पर, अन्ना मन अकला, जो शख्स खाता है और शरीबा या पीता है फ़ी सलातिल फ़र्ज़ी, फ़र्ज़ नमाज में, आमिदन, बाइख्तियार होकर, इरादा करके, अन्ना अलैहि अल-इयादा, तो उस पर फिर दोबारा नमाज पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। वकदा, और यही हुक्म है, फ़ी सलाति ततव्वुई, नवाफिल और सुन्नत नमाज़ों में, इंदल जुमहूर उलमा के नज़दीक। यानी इस बात को वाज़े कर दिया गया कि फ़र्ज़ नमाज में अगर कोई जानबूझकर खाता है या पीता है तो उसकी नमाज बातिल होगी। उसी तरह से अगर कोई शख्स सुन्नत पढ़ते हुए, नफल पढ़ते हुए जानबूझकर खाएगा पिएगा तो उनकी भी नमाज टूट जाएगी, उनकी भी नमाज बातिल होगी। लिअन्ना मा अबतल फ़र्ज़ा, इसीलिए कि जो चीज़ फ़र्ज़ नमाज को तोड़ देती है, युबतिलु ततव्वुआ, वह चीज़ सुन्नत को भी तोड़ देगी। ज़ाहिर सी बात है, नमाज होती है, उसमें अगर जानबूझकर खाया जाए या पिया जाए तो उससे कोई भी नमाज हो टूट जाएगी। तो तीसरी चीज़ जो नमाज को तोड़ देती है वो है जानबूझकर खाना या पीना, उससे नमाज टूट जाएगी। नंबर 4, अल कलामु अमदन लिगैरि मसलिहतिस सलाह। चौथी चीज़ जो नमाज को तोड़ देती है वो है अल कलामु अमदन, जानबूझकर बातचीत करना, लिगैरि मसलिहतिस सलाह, नमाज के मसलहत के अलावा। यानी नमाज की मसलहत ये है कि अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा है और क़िरात करते हुए किसी आयत को छोड़ देता है या आयत भूल जाता है या अटक जाता है, तो मुक्तदी पर ज़रूरी है कि मुक्तदी इमाम को उनकी गलती याद दिलाए, उसे कह कर दे ताकि क़िरात जारी रहे। उसी तरह से इमाम अगर रकात की तादाद में गलती करता है, वो इस तरह से कि तशहुद में बैठना था लेकिन वो खड़ा हो रहा है, तो मुक्तदी पर ज़रूरी है कि मुक्तदी उन्हें सुबहान अल्लाह कहकर बैठने का इशारा करे। तो ये है नमाज की मसलहत और नमाज के दौरान बात करना, जो कि मुक्तदी के लिए टोकना, गलती याद दिलाना, सुबहान अल्लाह कहकर या आयत को पढ़कर तो जायज़ है। इसके अलावा दूसरी बातचीत मना है। अन ज़ैद बिन अरक़म क़ाल, ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं, कुन्ना नतकल्लमु फ़ी सलाह, हम लोग नमाज में बातचीत करते थे, युकल्लिमु रजुलु मिन्ना साहिबहु, हम में से एक शख्स अपने साथी से बात करता, व हुवा इला जंबिही फ़ी सलाह, इस हाल में कि वो शख्स जो उनके बाजू में, उसके साइड में खड़े होते, फ़ी सलाह, नमाज में, उससे बात करता। हत्ता नज़लत, यहाँ तक कि आयत करीमा नाजिल हो गई, और क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तुम लोग अल्लाह के लिए फरमा बरदार होकर खड़े हो जाओ, यानी नमाज में बातचीत ना करो। फ़अमरना बिस्सुकूत, तो अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को खामोशी का हुक्म दिया, और नुहीना अनिल कलाम, और हमें बातचीत करने से मना कर दिया गया। तो मालूम हुआ नमाज में किसी भी किस्म की बातचीत करना मना है, सिवाय इमाम को लुक़मा देने के और उनको गलती याद दिलाने के। इसके अलावा नमाज में बातचीत करना मना है। तो चौथी चीज़ जिससे नमाज टूट जाती है और बातिल ठहरती है वो है जानबूझकर बगैर किसी मसलहत के बातचीत करना। नंबर 5, अद्दहक, हंसना। अगर दौरान नमाज खिलखिलाकर हंसने लगे, दांत दिखाई देने लगे, तो फिर उससे नमाज टूट जाएगी। व नक़ला इब्नुल मुनज़िर अल-इजमा,
ابن المنذر نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، کس بات پر؟ علی بطلان الصلاۃ بالضحک، ہنسنے کے ذریعے سے نماز کے باطل ہو جانے پر۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ پانچویں چیز جس سے نماز باطل ٹھہرتی ہے وہ ہے کھلکھلا کر ہنسنے لگنا۔ اگر زور سے ہنسنے لگے تو پھر نماز باطل ہوگی، نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 6، مرور المرأة البالغة او الحمار او الكلب الاسود بین یدی المصلی دون موضع سجودہ۔ چھٹی اور آخری چیز جس سے نماز باطل ٹھہرتی ہے وہ ہے بالغہ حائضہ عورت کے گزرنے سے۔ نمبر 2، اول حمار، گدھے کے گزرنے سے۔ نمبر 3، اول کلب الاسود، یا کالا کتا کے گزرنے سے۔ بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے۔ یعنی یہ تین چیز، حائضہ بالغ عورت، گدھا اور کالا کتا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، دون موضع سجودہ، اس کے سجدے کے جگہ کے علاوہ۔ کیا مطلب ہوا؟ امام ہو یا مقتدی ہو یا انفرادی طور پر ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی اپنے سامنے سترہ رکھا ہے، لیکن یہ گزرنے والی چیز سترہ اور نمازی کے درمیان سے نہیں بلکہ سترہ کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو پھر ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن نمازی اور سترہ کے درمیان سے اگر حائض عورت، کالا کتا یا گدھا گزرتا ہے تو پھر ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ صحابی کتاب بتانا چاہتے ہیں۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فإنہ یسترہ، تو اس کا سترہ بن جاتا ہے، اذا کان بین یدیہ، جب وہ اپنے سامنے رکھ لیتا ہے، مثل آخرۃ الرحل، کجاوے کے لکڑی کی مانند کوئی چیز۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اگر اس کے سامنے نہ ہو، مثل آخرۃ الرحل، کجاوے کے لکڑی کی مانند کوئی بھی چیز، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، تو پھر اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ الحمار، گدھا، والمرأة، اور بالغہ حائضہ عورت۔ بالغہ حائضہ عورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری روایت میں حائضہ کی قید کر دی گئی ہے، تو لہٰذا بالغہ حائضہ عورت کے گزرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، والکلب الاسود، اور کالا کتا۔ کالا کتا بھی اگر گزرتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو معلوم ہونا چاہیے سترہ اور نمازی اس کے درمیان سے اگر گزرے گا تو نماز ٹوٹے گی۔ سترہ کے باہر سے، سترہ کے سامنے سے اگر گزر رہا ہے تو پھر ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو سامعین کرام، یہ تھی وہ 6 چیزیں جو نماز کو باطل قرار دیتی ہے، نماز کو توڑ دیتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بھی ترتیب پیش کر دیا۔